बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? और आज हम अपने इंटरनेशनल चैप्टर से आज हम एक बहुत ही रिनाउंड सर्जन से आज हम डिस्कशन करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद मखदूमी। डॉक्टर खालिद मखदूमी का माशाल्लाह से एक बहुत बड़ा नाम है और वैस्कुलर सर्जरी के हवाले से। और ये हमारे उन लोगों में से हैं कि जिनका एक हमारे साथ होना ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडस हॉस्पिटल के लिए भी, और इसके अलावा ये कि ये कि जो कि मेडिकल फील्ड है उसके लिए भी। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो सर आज हम थोड़ा सा जरा वैस्कुलर सर्जरी के हवाले से आज हम बात करेंगे और हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ये फील्ड क्या है वैस्कुलर सर्जरी, जिसको हम शरियानों का या नसों की जराही कहते हैं, सर्जरी कहते हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे। तो सर सिर्फ थोड़ा सा पहले हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि ये वैस्कुलर सर्जरी है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैस्कुलर सर्जरी जो है, आप ये कह सकते हैं कि जो दिस प्रोसेस ऑफ द आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि उर्दू में अगर मैं ऐसे कहूँ, पाकिस्तान में हर चीज़ जो है वो हम नस कहते हैं। नस, वेन को भी नस कहते हैं, हम आर्टरी को भी नस कहते हैं, और हम इवन नर्व को भी नस कहते हैं। तो ये वो नसें हैं जो कि खून बॉडी के डिफरेंट हिस्सों में ले जाती हैं और वापस लेके आती हैं। जब ये नसें तंग हो जाएं या बंद हो जाएं तो वो एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिलती, खून नहीं मिलता, और उसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो फिर आप सुना होगा गैंग्रीन हो जाती है, या एरिया जो है वो ख़राब हो जाता है। तो वो चीज़ हो जाती है। तो दिल की, जिस तरह पाकिस्तान में दिल की बीमारियां आर वेरी कॉमन, एंजियोप्लास्टीज और जो बलून एंजियोप्लास्टीज करते हैं या स्टेंटिंग करते हैं या फिर बाईपास जो होता है हार्ट का, तो ये होता है हार्ट की, जो दिल की जो खून की नालियां हैं वो बंद हो जाएं, तो उसकी वजह से ये प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। मगर बॉडी के बाकी जितने भी हिस्से हैं, यानी कि गर्दन हो गई, दिमाग हो गया, बॉडी के बाकी हिस्से हो गए, उनकी जो नसें हैं अगर वो बंद हो जाएं या उनमें तंगी आ जाए तो वो वैस्कुलर सर्जरी के डोमेन में आती हैं। ठीक है सर। अच्छा ये बताइएगा कि ऐसे कौन से मरीज हैं जिनको इस किस्म की प्रॉब्लम की या इस किस्म की सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है? मैं फिर से आपको कहूँगा कि हम एग्जाम्पल लेंगे कार्डियोलॉजी की, दिल के आर्थे की। अगर दिल का आर्था है जिसको, उनमें से 20 से 25% लोग जो हैं उन्हें जो टांगों की जो नसें हैं, जो पेरिफेरल वैस्कुलर हम जिसको कहते हैं, उनमें तंगी होती है, जिसकी वजह से उन्हें चलने में तकलीफ होती है। वो थोड़ा जो चलते हैं, उनकी टांग में दर्द होती है, वो रुक जाते हैं, और उसके बाद थोड़ी देर जब रुकते हैं उनकी दर्द ख़त्म हो जाती है, फिर वो मज़ीद चलेंगे, उतना ही डिस्टेंस मज़ीद चल सकते हैं, उसके बाद फिर दर्द होती है, फिर रुक जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप रगों में कितनी तंगी है। उसके अलावा इसको कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन। उसके अलावा उसमें जो मेन नस है जो कि दिल से खून लेकर आती है टांगों तक, वो उसको कहते हैं एओर्टा। और अगर एओर्टा में तंगी आ जाए, उसकी वजह से भी जो खून का दौरान कम हो जाता है टांगों में, या फिर उसमें वीकनेस हो जाए, उसमें उसकी जो दीवार है, उसकी जो वॉल्स हैं, उनमें वीकनेस हो जाए तो वो फूल जाती हैं, जिसको कहते हैं एन्यूरिज्म। और वो भी सारी वो भी इस कैंप पर कहते हैं वैस्कुलर सर्जरी में आती है। तो वो लोग जिन्हें चलने में कोई तकलीफ हो, वो दे शुड गेट इट चेक्ड कि उनको पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज तो नहीं है। फिर एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ, वो है स्ट्रोक पेशेंट्स, जिनको के फालिज हो जाता है। अब फालिज बहुत सी किस्म के होते हैं, मगर 20 से 25% फालिज ऐसे होते हैं जो कि खून की नसें जो गर्दन में हैं, कैरोटिड आर्टरी, उनमें तंगी की वजह से होती हैं। और अगर ऐसा कभी जब भी किसी मरीज को एक छोटा फालिज हो, कि फालिज होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाए,
تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا جانا چاہیے، اور اس سے اگر کیروٹڈس کے اندر اگر گردن میں جو خون کی نسیں ہیں ان میں اگر تنگی ہے تو اس کا آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی اور نسیں ہیں ان کا انڈیویجول میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں، مگر یہ اس ٹائم پہ کہتے ہیں یہ دو چیزیں تو مینلی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہوتی ہے خون کی وہ نسیں جو کہ خون واپس لے کے آتی ہیں، جن کو وینز کہا جاتا ہے۔ تو وینز کی جتنی بیماریاں ہیں وہ بھی ہم ڈیل کرتے ہیں ویسکولر سرجری میں۔ اب ایک بہت کامن چیز ہے اس میں، وہ ہے ویریکوز وینز۔ ویریکوز وینز جو کہ بہت سے لوگوں کو ہوتی ہیں مگر وہ اس کو اگنور کرتے ہیں۔ وہ اگنور کرنے کی وجہ سے ان کی ٹانگوں میں درد بھی رہتا ہے ہلکا ہلکا، اور دوسری چیز ہے کہ ان کو السریشن ہو سکتی ہے یا اس میں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مریض جن کو کہ اس قسم کا عارضے ہوں تو وہ ویسکولر سرجری کے ڈومین میں آتی ہیں، اور چیک کروا لینی چاہیے۔ صحیح، ٹھیک ہے سر۔ اچھا یہ بتائیے گا سر کہ جو ہے کہ آپ کا جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کا جو ہے وہ تعلق ادھر سب سے پہلے تو کراچی سے ہی آپ کا تعلق ہوا، اور پھر اس کے بعد میں پھر آپ ماشاء اللہ سے پھر بعد میں پھر آپ انگلینڈ چلے گئے، وہاں پر آپ نے کام کیا، پھر آپ واپس پاکستان بھی آئے، اور آنے کے بعد میں آپ نے ادھر لیاقت نیشنل اور آغا خان میں بھی کام کیا، اور پھر اس کے بعد میں اب آپ آج کل اب آپ یہ یو اے ای میں ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے اتنے سارے ایریاز کے اندر آپ نے کام کیا اتنی جگہوں پر، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ یہ کچھ خاص اس کے کوئی ڈیموگرافکس ہیں، لائک کہ فار ایگزامپل اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں کہ یہ شاید صرف اور صرف شہری علاقوں میں اس کا مسئلہ یہ کہ اس شریانوں کا پرابلم زیادہ ہے، یا یہ کہ دیہی علاقوں کے اندر بھی آپ کو یہ بیماریاں آپ کو یہ زیادہ نظر آئی ہیں؟ دیکھیں یہ ویسکولر سرجری کی بیماریاں جو آرٹریز کی بیماریاں ہیں اور میں وینز کی بیماریاں، یہ دو ڈفرینٹ ہیں۔ پہلے میں آرٹریز کی بتاتا ہوں۔ آرٹریز کے اندر تنگی اس وقت ہوتی ہے جب اس کے کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں وہ اگر موجود ہوں، وہ شہر میں ہوں یا وہ گاؤں میں ہوں، دیٹ ڈزنٹ میٹر۔ اب فار ایگزامپل ایک رسک فیکٹر ہے ڈائبٹیز۔ اگر شوگر کی بیماری ہے تو یہ بہت کامن ہے شوگر کی بیماری میں کہ ٹانگ کی نسیں جو ہیں، خون کی جو نسیں ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں یا کمزور، ان میں تنگی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو چلنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ they may lose the toes or the leg just because of that۔ تو ایک تو یہ چیز، وہ اس میں یہ تفریق نہیں ہے کہ وہ پاکستان وہ جو شہر میں ہو یا گاؤں میں ہو۔ دوسری چیز یہ کہ کولیسٹرول، اب فیٹی چیزیں ہم شہر میں بھی کھاتے ہیں اور گاؤں میں بھی کھاتے ہیں۔ اگر وہ یہ کولیسٹرول جو ہے یہ نسوں میں ڈپازٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی یہ وجہ بنتی ہے خون کی نسوں کی تنگی کی۔ اس لیے اگین جو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے اس کا۔ پھر تیسرا رسک فیکٹر ہے بلڈ پریشر۔ بلڈ پریشر کی وجہ سے آرٹری اسٹریچ ہوتی ہیں، ان میں ڈیمیج ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ڈیپوزیشن ہوتی ہے کولیسٹرول کی، اور وہ آرٹریز تنگ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ رسک فیکٹرز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ کہتے ہیں موجود ہیں، اور یہی سارے رسک فیکٹرز ہارٹ پرابلمز میں بھی ہیں۔ تو خون تو وہی ہے جو کہ سارے جسم میں دورہ کرتا ہے، تو جہاں جہاں وہ آرٹریز ہوتی ہیں ان میں وہ ڈپازٹ ہوتا چلا جاتا ہے، اور ان کو ڈیمیج کرتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کریں گے تو ہمارے دل کی بیماریاں بھی کم ہوں گی اور ویسکولر بیماریاں بھی کم ہوں گی۔ صحیح، یہ تو خیر جی۔ ہاں، دوسری چیز وینز کی ہے، تو وینز اگین ویریکوز وینز جو ہیں وہ جو لوگ زیادہ ٹائم کھڑا رہتے ہیں یا کھڑا ہو کے کام کرتے ہیں زیادہ تر، اور فیمیلز وہ ہے ملٹی پیرا، جن میں کہ ملٹیپل پریگننسیز ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے وینز جو ہیں وہ اسٹریچ ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ویریکوز وینز ہو سکتی ہیں۔ یہ ایک وجہ ہے صرف، مگر یہ بھی کامن چیز ہے جو کہ لوگوں کو چیک کرنی چاہیے، اگر ہے تو اس کو چیک کروانا چاہیے بس اس وجہ سے۔ صحیح سر۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ
जिस तरह से अभी आपने ये बताया कि पूरा एक वैस्कुलर उसमें सारी चीजें होती हैं, कौन कौन सी ऐसे कुछ खास टेस्ट हैं जो कि कराना पड़ता है, या जिसको कभी कोई किसी को अगर लग रहा है कि जी कि उनको कुछ वेरिकोज वेन्स हो रही हैं या उनके शरीयानों में मसला हो रहा है, तो उनको ऐसे कौन से टेस्ट कराने पड़ जाते हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये तशखीस कर सकें कि इनको एक वैस्कुलर सर्जरी की जरूरत पड़ेगी? देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेडिसिन में, और आपको भी मालूम है जी। कि हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि मरीज को सिम्टम्स क्या हैं और आप एग्जामिनेशन में उनकी तमाम पल्सेस चेक की हैं। अगर पल्सेस मौजूद नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हो सकता है उनको उस जगह की जो नस है वो या खून की जो नाली है वो बंद हो। और वेरिकोज वेन्स ऑब्वियसली मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको ऑब्वियस हो जाती है, आप लोग नज़र आ जाती है जब एग्जामिन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन की जहाँ तक ताल्लुक है, वो यूजुअली जो है नॉन इन्वेजिव, वी प्रेफर कि हम नॉन इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन करें। नॉन इन्वेजिव से मुराद ये कि स्कैन वगैरह करके मालूम कर लें। तो अल्ट्रासाउंड स्कैन या डुप्लेक्स स्कैन जो है, इट इज़ वेरी कॉमन नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर, जिससे कि हम तमाम खून की नसों का मुआयना कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी नसें खुली हुई हैं, कौन सी नसें बंद हैं, उनका वेलोसिटीज उसमें कितनी हैं। और ये तमाम हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल सकती है एक अच्छे सोनोग्राफर से, एक अच्छे अल्ट्रासाउंड। मगर इसके लिए बात वही है कि लाइक इन अदर पार्ट्स, इन अदर स्पेशलिटीज ऑफ मेडिसिन, के टूल जो है राइट पर्सन के हाथ में हो, यानी कि अल्ट्रासाउंड करने वाला ट्रेन हो उस चीज को देखने में। हो सकता है वो किसी और चीज को देखने में ज्यादा ट्रेन हो और वैस्कुलर सर्जरी में ना ट्रेन हो, तो इसलिए आपको यू हैव टू स्पेसिफाई कि आपको वैस्कुलर सर्जरी के अल्ट्रासाउंड करवाना है, ताकि देखने के लिए कि शरीयान काम कर रहे हैं या आपको जो नहीं, आपकी वेन्स हैं वो उनमें इनकॉम्पिटेंसी तो नहीं है। सही। अच्छा सर, आज ये एक बड़ा एक हॉट टॉपिक कह लीजिए, बड़ा चुभता हुआ सवाल है, और वो ये कि अब आजकल पिछले एक सवा साल हो गया तकरीबन, अब हम आजकल ये कोविड के दौर में आ गए, और कोविड का एक जो कॉम्प्लिकेशन है वो ये कहिए कि शरियानों का सिकुड़ना, या शरियानों पे भी उसके असरात हैं। तो ये बताइएगा कि आप इस सिलसिले में अभी आप कितने केसेस आपने देखे हैं या आप देख चुके हैं, और क्या ये आपको आजकल ये उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स मिल रही हैं कोविड की वजह से? डेफिनेटली कोविड की एक कॉम्प्लिकेशन है कि वो उसमें विस्कोसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो जो वेसल्स हैं, जो आर्टरीज हैं, वो बंद हो जाती हैं, उनमें क्लॉटिंग हो जाती है। और ऑब्वियसली जितनी छोटी आर्टरी होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्लॉटिंग का डर होता है, क्योंकि उसमें फ्लो कम होता है। तो जो जिस तरह आपको पल्मोनोलॉजी का, यू आर इंटरेस्टेड इन पल्मोनोलॉजी, आपको पता है कि कोविड में जो हमारे लंग्स हैं उनकी स्मॉल स्मॉल वेसल्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। मगर वैस्कुलर सर्जरी में देखा जाए तो जो स्मॉल वेसल्स ऑफ द टोज है, यानी कि पाँव की या हाथों की जो स्मॉल या उंगलियों की जो छोटी छोटी नसें हैं, उनमें वो बंद हो जाती हैं। उसके लिए हम उनको ब्लड थिनिंग करने के लिए मेडिसिन देते हैं और आर्टरीज को डायलेट करने के लिए मेडिसिन देते हैं। और जब तक कि वो बिल्कुल ठीक ना हो जाए, हमें मालूम नहीं हो सकता कि क्या उन कोई पार्ट जो है उस टो का या उस फिंगर का हमें निकालना पड़ेगा कि वो खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। वो टाइम लैप्स से पता लगता है कि भाई ये हो रिकवर करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि इतनी छोटी वेसल्स के लिए आप यू कैन नॉट डू एनी सर्जरी एक्सेप्ट फॉर गिविंग देम ब्लड थिनिंग मेडिसिन। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा कि क्या इस वक्त जो मोस्ट कॉमन जो मेथड्स होते हैं वैस्कुलर सर्जरी के, क्योंकि एक पब्लिक यही समझती है कि लोग ये समझते हैं कि जी कि अगर कोई वैस्कुलर सर्जरी है तो पता नहीं अंदर से शरीयान में कैसे करेंगे, क्या शरीयान को खोल दिया जाएगा, या शरीयान को सिर्फ उसमें से जो है वो क्लॉट को पुश करके निकाला जाएगा, तो या ये कि बिल्कुल शरीयान को निकाल दिया जाएगा। तो मतलब ये थोड़ा सा एक लोगों की एप्रीहेंशंस हैं, तो इस बारे में बताइएगा कि क्या कॉमन मेथड्स या टेक्निक्स होती हैं इस वैस्कुलर सर्जरी की?
دیکھیں ویسکولر سرجری جو ہے آئی وڈ سے کہ ہارڈلی پچھلے 70-80 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے، پروبلی 100 ایئرس. اس سے پہلے ویسکولر سرجری بہت لمیٹڈ ہوا کرتی تھی. اب اس میں صرف اوپن سرجری ہوا کرتی تھی. اس وقت آپ شریان کو کھول کے اور اس میں سے جو چیزیں ڈپازٹ ہو جاتی ہیں ان کو ریموو کر دیتے تھے اور آرٹری کو دوبارہ سے بند کر دیتے تھے. ٹائم تھنگز ہیو چینجڈ اور since 1990s more I would say کہ اینڈوویسکولر یا اس کو میں کہوں گا کہ بھائی کی ہول سرجری جو ہے وہ زیادہ کامن ہوتی جا رہی ہے. اس میں یہ کہ ایک گروئن سے آپ کے یا پھر آپ کے بریکل آرٹری سے جس طرح بلون انجیوپلاسٹی ہوتی ہے ہارٹ کی، اسی طرح ہم بلون انجیوپلاسٹی یا سٹینٹنگ جو ہے مزید اور آرٹریز کی بھی کر سکتے ہیں. تقریباً تمام آرٹریز کی ہو سکتی ہیں ڈپینڈنگ کہ وہ کتنی نیروئنگ ہے اور کتنی بڑی ہے وغیرہ وغیرہ، وہ ڈیٹیلز ہیں. تو یہ ایک طریقہ تو یہ ہے. اور دوسرا طریقہ ابھی بھی کئی ایسی ہوتی ہے جگہیں جہاں پہ ہم اسٹینٹنگ نہیں کر سکتے، تو وہاں پہ ان شریان کو کھول کے اس میں سے جو نیروڈ بٹ ہے وہ نکال کے اور ان شریان کو پھر ہم بند کر دیتے ہیں. اور دونوں طریقے رائج ہیں. اب جو اویلیبل ہو آدمی اور جو اس مریض کے لیے بہتر ہو وہ کیا جاتا ہے. صحیح. ایک بڑا کامن سا سوال آ جاتا ہے اکثر اوقات، لوگ ضرور پوچھتے ہیں، لوگ شاید ایفیکٹس آف دا ڈیزیز پہ جانے کے بجائے جو ہے وہ سائیڈ ایفیکٹس پہ زیادہ جاتے ہیں. تو سوال یہی آ جاتا ہے کہ کیا اس ویسکولر سرجری کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی دنیا میں ایسی سرجری ہے جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہ ہوں. ہر آپریشن کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، بٹ ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے کہ اس آپریشن سے ہمیں فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے، اور ان کو پھر جج کر کے جو چیز بہتر ہو وہ لے لی جاتی ہے. فار ایگزامپل لوگ آتے ہیں ہم سے میرے پاس کہتے ہیں جی ہمیں ویریکوز وین ہے فار ایگزامپل. تو اس میں ویریکوز وین میں آلدو رسک آف آپریشن از ویری ویری اسمال، جو کہ بلیڈنگ ہو سکتی ہے کبھی ویری اوکیجنلی لیس دین 1%، کبھی نرو ڈیمیج ہو سکتی ہے لیس دین 1%، سویلنگ ہو سکتی ہے لیس دین 1%، ویری ویری اسمال پرسنٹیج آف اینی سارٹ آف کمپلیکیشن. مگر مریض ہے تو مریض کو وہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں، اور مریض اگر ہے تو اس کو ان کو ایک ہی بات ہوتی ہے، ان سے میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو سمٹمز کتنے ہیں، آپ وے کر لیں کہ آپ کو سمٹمز کتنے ہیں اور آپ کو آپریشن سے کتنا بینیفٹ ہوگا اور کتنا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. جو آپ کے لیے بہتر ہو وہ آپ کر لیں. دنیا میں میرے خیال میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا ہم قدم اٹھاتے ہیں وہ نہیں ہے جس میں کہ کوئی نقصان نہ ہو سکے، رسک نہ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح. بجا سیڑھی چڑھنے میں رسک ہے، ڈرائیونگ میں رسک ہے، مگر لوگ کرتے ہیں ڈرائیونگ. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو فائدہ زیادہ ہے اور نقصان کم ہے. اور ایگزیکٹلی یہی چیز اپلائی ہوتی ہے فار اینی سرجری. صحیح بات ہے. اچھا سے یہ اور بات بتائیے گا کہ یہ تو خیر ہم نے اب تک کے بات کی، ڈائگنوسس ٹریٹمنٹ کی بات کر لی، تھوڑا سا ہم اس وقت اب ذرا سا پریونشن یا ہم اور چیزوں کے بارے میں بات کر لیں کہ کوئی ایسا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم اس ویسکولر سرجری سے بچ سکیں، یا کوئی آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ ہو کہ ویسکولر سرجری کی ضرورت نہ پڑے؟ دیکھیں پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے، جس طرح کارڈیک سرجری میں کہا جاتا ہے کہ میں کارڈیک سرجری کی اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی خون کی شریانوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو اسی طریقے سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی ہیلدی لائف اسٹائل، رسک ریڈکشن. تو رسک ریڈکشن میں اگر کوئی ڈائبیٹک ہے تو اس کو اسٹرکٹ ڈائبیٹک کنٹرول کرنا ضروری ہے اپنی ڈائبیٹک میڈیکیشن سے. اگر انہیں بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کو اسٹرکٹ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. اگر ان کا کولیسٹرول ہائی ہے تو انہیں اپنی ڈائٹ کو چیک کر کے اپنی ڈائٹ کو بہتر کرنا ہوگا. اور پلس
میڈیکیشن لینی ہوں گی, کیونکہ اگر کولیسٹرول بڑھتا رہے گا تو وہ ڈپازٹ ہوتا رہے گا آرٹریز میں اور ان کو بند کر دے گا. تو یہ 3 چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں. پھر ایکسرسائز, میرے خیال میں آج کل ہر کوئی یہی کہتا ہے ایکسرسائز, بٹ ایکسرسائز ڈز ورک. ایکسرسائز ڈز گیو یو a lot of help in keeping healthy. سو یہ چند چیزیں ہیں جو کہ کرنی ہے. لائف اسٹائل چینج جو ہے از ویری امپورٹنٹ. ہم مریضوں سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی دوائیں آپ کو ہو سکتا ہے ٹھیک کر رہے ہیں تھوڑا بہت, مگر جب تک آپ خود اپنی بیماری کی اونرشپ نہیں لیں گے اور اپنے آپ کو خود اپنی لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے تو چیزیں چینج نہیں ہوں گی ان دا لانگ رن. تو لائف اسٹائل چینج از ویری ویری امپورٹنٹ. پلس جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ بھائی سرجری کے علاوہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں, تو میڈیکیشن کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ویسکولر سرجری میں بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ, جس میں کہ سرجری نہیں صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے آپ نے ٹریٹ کرنا. اس میں ایگزیکٹلی یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, بلڈ پریشر کنٹرول, ڈائبٹیز کنٹرول, گیونگ اسٹیٹنس فار کولیسٹرول, اور اس کے بعد ایک ایسپرین ہم دیتے ہیں 75 ملی گرامز ونس اے ڈے ٹو میک دا بلڈ لٹل بٹ تھن سو دیٹ اٹ کین گوز انٹو اسمالر ویسلز. صحیح. سر اس میں ایک اور جسٹ ایک آؤٹ آف دا انٹرسٹ میں پوچھا تھا, اسموکنگ کا بھی کچھ اس میں خاص ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں بہت زیادہ اسموکنگ آج کل بہت عام ہے, اور ویسے بھی خیر اب سے کب سے چل رہی ہے اور چلتی آ رہی ہے, اور دیکھیں تو ینگ جنریشن کے اندر ہم بڑا اسموکنگ کے کیسز دیکھ رہے ہیں. Definitely smoking is I forgot to mention کیونکہ اب ویسٹ میں بھی اور یہاں پہ بھی لوگوں کا رجحان اسموکنگ سے بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اسموکنگ از اے رسک فیکٹر. اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ اسموکنگ سے بلڈ کی جو تھکنس ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے بلڈ کلاٹ اور اسمال ویسلس کے اندر نیروئنگ اور ڈیمیج ویسل کی والز کی جو شریان کی جو آؤٹر لیئر ہے, وہ انر لیئر ہے, وہ ڈیمیج ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ بلاک ہو جاتی ہے. تو یس, اسموکنگ از اے ویری بگ فیکٹر اینڈ ون آف دا تھنگس which we recommend is to stop smoking completely. اگر ایک آج سے یہ نہیں, کئی مریض آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کم کرنے, کم نہیں, you have to stop it completely. بالکل صحیح سر. نہیں سر, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بس آخر میں آپ کا کوئی ایک کی میسج ہو جو آپ سب سے کہنا چاہیں تو پلیز اس بارے میں ضرور کہیے گا. میں ویسکولر سرجری سے انوالو ہوں the last 30-35 years, اور پاکستان میں بھی ویسکولر سرجری ابھی ڈیولپ ہو رہی ہے. I mean, I have been directly involved with that as well. اور الحمدللہ پاکستان میں ویسکولر سرجری, اور میرا خیال میں اگر آپ کو کوئی بھی عارضہ ہے جو ہم نے جس کا ڈسکس کیا ہے, یا تو اسٹروک ہو, یا اسٹروک چھوٹا اسٹروک ہو جس کو TIA کہتے ہیں, یا آپ کو ڈائبٹیز ہے, یا آپ کو بلڈ پریشر ہے, یا آپ کو دل کی بیماری ہے, یا آپ کو چلنے میں تکلیف ہے, ان تمام چیزوں کے لیے آپ کوشش کریں کہ ایک اپنا ویسکولر چیک اپ ضرور کروا لیں, کیونکہ اگر آپ اس کو جلدی چیک کر لیں گے تو ان دا لانگ رن اس کا فائدہ ہوگا. اگر لیٹ کر دیں گے تو پھر ڈیمیج جو ہے پرماننٹ ہو جاتی ہے, اس کا پھر کچھ کیا نہیں جا سکتا. اور ہیلدی لائف اسٹائل, پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. ہیلدی لائف اسٹائل از مور امپورٹنٹ دین ڈوئنگ اینی سرجریز اور any صحیح سر. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, جزاک اللہ. ڈاکٹر خالد مختومی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور آپ کا بہت شکریہ, اور بہت اچھی اور بہت مفید باتیں. میرے لیے بہت ایک بڑا جو ہے لرننگ مائلسٹون تھا. میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا آج سر, اینڈ تھینک یو ویری مچ. اور انشاءاللہ تعالی ویورز, ہم انشاءاللہ ایک دوبارہ پھر آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور ایک نئے کنسلٹنٹ کے ساتھ. تو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ صحت کا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you very much, Fareed, or thank you hospital who invited me. Thank you much.